مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں یہ. تو ہمارے نبی کی جو زندگی بالکل انسانوں والی زندگی ہے ان کی. تو اسی طرح یہ بات خوب سمجھ لو میرے بھائی، جو بھی مذہبی اسکالر ہے نا، وہ کوئی مریخ کی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتے. لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی الگ ہی چیز ہونی چاہیے مارکیٹ، ان کو بیٹے کی وفات پہ رونا بھی نہ آئے اور ان کو جناب کوئی غم بھی نہ ہو، اور یہ ان کی کوئی الگ سے بتیاں لگی ہوئی ہوں، ریز نکل رہی ہو، ٹھیک ہے نا، پھونک کریں تو لنگڑا سیٹ اور فلانا سیٹ، ان کے گھر میں کبھی اختلاف نہ ہو، کبھی طلاق نہ ہو، کبھی جھگڑا نہ ہو، کبھی جو ہے ان کا کوئی بیٹا نافرمان نہ ہو. جیسے ہو جاتا ہے نا بعض، کوئی عالم ہے بیٹا عجیب سی چیز نکل آیا، چرسی نکل آیا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو دنیا میں نصیحتیں کرتے پھر رہے ہیں، بیٹا کیا ہے، چرس پی رہا ہے. بھائی یہ سارے بچے سدھرتے نہیں ہیں. اب ایسا نہ میرا کوئی بچہ چھٹا لگانا شروع کر دے. آج کل میں اپنے بچوں کو بھی بیان میں بٹھا رہا ہوں، وہ بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ چلا گیا اٹھ کے، شکر ہے پہلے چلا، او یہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ چلو یہ بھی چلتا ہے، نیچرل ہے نیچرل. تو یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں کافر نکلا تھا، کیونکہ انسان تو خود جب تک سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے پہ بولو نہیں چلا سکتی. اب مولانا طارق مل صاحب کے جو مشہور ہوئے تھے نا بیٹے نے خودکشی کی، تو وہ تو 100% غلط ثابت ہوئی، لیکن فرض کر لو اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ مولانا طارق مل صاحب اگر دیندار ہیں تو بیٹا بھی لازمی دیندار ہو. یہ ضروری ہے کیا؟ اس سے بڑا اشکال تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور آخری دم تک بیٹا باقی رہا ہے. جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے پھر بھی کشتی میں نہیں آیا، سامنے ہلاک ہوا ہے. کوئی تانا دے سکتا ہے نوح علیہ السلام کو کہ آپ 950 سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے اور دنیا کے معاذ اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو، دنیا کے جناب آپ ہدایت کے وہ بنے ہوئے ہو، دائی بنے ہوئے ہو؟ کوئی تانا دے سکتا ہے؟ دے گا تو وہ کیا کہیں گے، بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی. نوح علیہ السلام نے کوئی تربیت میں کمی کی ہوگی؟ تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی. تو پھر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں اگر ہوئی نہیں ہے خودکشی کی، ایسا نہ کوئی خودکشی وچ کسی نہیں ہوئی، تو خودکشی ہوتی تو یہاں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی. تو وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا اس ٹیمپر میں گولی ہے. لیکن کیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں کے گھر میں خودکشی ہو گئی. بھائی مولوی کوئی عالم دین ہو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. بچوں کا 100% ذمہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں ساری زندگی لوگوں کی داڑیاں رکھوانے میں محنت کی انہوں نے، یعنی بہت سارے علماء بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے بیٹے کی داڑھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، اس کو گردن دبا دوں، گھر سے نکال دوں. پھر باپ اور اولاد کے جو تعلقات ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، باپ اس کو نکالتا ہے اس لیے نہیں ہے گھر سے، اس کو پتا ہے کہ ابھی نافرمان ہے، نکال دیا تو یہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. آج ایک مسجد کے امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں، میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں اور میری بیوی پردہ نہیں کر رہی، وہ چہرہ کھول کے بازاروں میں جا رہی ہے، پھر رہی ہے، میں کیا کروں؟ کہہ رہے میرا مذاق اڑ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یہ پردے پر ہر ہفتے ان کا پردے پر بیان ہوتا ہے اور بیگم کو پردہ نہیں کرایا. میں نے کہا بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یار میرے کنٹرول میں جتنا تھا میں نے کروا لیا. اب لوگ کہتے ہیں طلاق دے دو، طلاق کے بعد مسائل اور کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بچے رل جائیں گے. ابھی تو بیگم پردہ نہیں کر رہی، بچے تو کنٹرول میں ہے نا. پتہ چلا بیگم بچے لے کے مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ، پھر بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گلے میں پرس لے کے گھوم رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی بچی کو دیکھو اسکرٹ پہن کے مارکیٹ میں گھوم رہی. وہ کہہ رہا ہم بیوی کے چہرہ کھولنے کو رو رہے تھے، اب ماشاءاللہ یہ حال ہو گیا. تو جس کی جو مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے. اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے. میں یہاں بیٹھتا ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہ کروں. نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے، میں یوں ہوں میں ہوں. بھائی ہمیں کیا پتا یار، آج اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے نا، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے ہیں آسمان کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے. ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی یہ گناہ ہو سکتا ہے. تو دعوے کرو ہی نہیں. ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے، اور ہم تو امتی ہیں بھائی. ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے، پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی ضمانت ہے ہماری، تو اللہ نے وہ ضمانت بھی نہیں لی ہے. ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوشش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہمارے پلے اس سے زیادہ میرے بھائی بولو کچھ بھی نہیں ہے. غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں، محتاج ہیں. وہ معاف کر دے گا تو 100 غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی، اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور توبہ کی توفیق دے گا تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ. تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو. موت کس پر ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ حدیث میں آتا ہے کہ عین آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں. وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش، اور ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں.
اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یو ٹرن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جنت میں. ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم